اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ ہے۔ انتہائی بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں کا حامل مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں خصوصی خاصیت یہ رکھی ہے کہ انسان کے گناہوں کو جلا کے رکھنا۔ آج دوسرا جمعہ ہے اور دوسرا عشرہ بھی شروع۔ پہلا عشرہ رحمت کا اور دوسرا مغفرت، اور آخری عشرہ جہنم سے خلاصی۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جس سے اللہ خوش ہو گیا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اللہ نے اس کی بخشش کر دی، اپنے آپ کو اس نے پاک کر دیا، اور آخرت کے اعتبار سے جنت کا راہی بنا، جہنم سے بچا دیا گیا۔ یہ سب سے کامیاب ترین آدمی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جیب پیسوں سے بھری ہوئی ہو، بینک بھرا ہوا ہو، گاڑی بنگلہ یہ سارا کچھ ہو، کھانا پینا سہنا، یہ سونا جاگنا چلنا پھرنا، یہ سہولیات والا ہو، یہ کامیابی نہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ کامیابی ہوتی نا جو تمہارے ذہنوں میں ہے تو پھر ہم کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے، اس لیے کہ کافر ناکام ہے۔ آخرت کے حوالے سے کافر ناکام ترین آدمی ہے، اور جس چیز کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں اگر یہ واقعہ کامیابی ہوتی تو ہم کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ۔ مسلمان کے لیے کامیابی کیا ہے کہ اطاعت اللہ کے اندر آیا، اطاعت رسول میں آیا ہوا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کمزور ہے، ضعیف ہے، بیمار ہے، سہولیات پاس کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کے ساتھ یاری ہے، اللہ کے ساتھ دوستی ہے، کامیاب۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عرب کے رہنے والے ہیں۔ آپ اپنے علاقے میں دیکھیں کہ یہاں قومیت کس اعتبار سے ہر ایک آدمی اپنی قوم کے اوپر وہ لمبی لمبی تقریریں بھی کرے گا، فخر بھی کرے گا، تکبر بھی کرے گا، باتیں بھی کرے گا، اور قومیت عرب میں عروج پہ ہوتی ہے ہر وقت، جس کا واضح نشان اور دلیل یہ ہے کہ ہر عرب اپنے نام کے ساتھ اپنے دادا پردادا کا نام ضرور ذکر کرتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا نام ہے، وہ کہتے ہیں جی وکاس، وہ کہتے ہیں جی فلاں نام ہے فلاں، وہ اس طرح نہیں کہتے، وہ اپنا نام لے کے اپنی قوم میں جو سب سے مشہور ترین ان کا جو بزرگ ہے، دادا ہے یا پردادا ہے یا اس سے آگے، اس کا نام ذکر کرتے ہیں کہ میں نسلن ہو۔ ایسے معاشرے کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا سردار ہے۔ حبشی اور نسل تھے، غلام تھے، اور غلام صرف خود نہیں تھے،
ان کا پورا قبیلہ غلام چلتے ہوئے آ مال بالکل نہیں، خوبصورتی قریب نہیں آئی۔ احادیث میں ان کا چہرہ انور کو جو ذکر کیا جاتا ہے، ہونٹ بڑے بڑے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی، کالے سیاہ، اور پھر اس کالے رنگ میں بھی دو قسم کے ادب ہے۔ ایک کالا وہ رنگ جو چمک رہا ہے، ایک وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی چمک نہیں۔ وہ جو چمک رہا ہے اس میں بالکل خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن جو بالکل کالا رنگ روکھا روکھا، اس میں تو کوئی خوبصورتی نہیں، حسب نہیں، نسب نہیں، قوم نہیں، پیسہ نہیں، خوبصورتی نہیں، دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے اتنا کچھ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین باوجود یہ کہ وہ قریش ہیں، باوجود اس کے کہ وہ سردار ہیں، باوجود اس کے کہ وہ مالدار لوگ ہیں، لیکن حضرت بلال کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہمارا لاڈلا آ گیا، ہمارا سردار آ گیا۔ یہ ہے فقد فاز فوزا عظیما، سب سے بڑی کامیابی آ گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کامیاب بنانے کے لیے وقت کو اس کو مواقع دیتے رہتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک وہی موقع ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو آخرت اور دنیاوی اعتبار سے کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اور فرمایا رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت بھی رکھی ہے، پچھلے 11 مہینوں کے سارے گناہوں کو ختم کرنے کا یقینی سبب ہے۔ اب حدیث میں سنتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے روزہ افطار کیا پچھلے گناہ معاف، افطاری کی گناہ معاف، سحری کی گناہ معاف، کسی کو افطار کروا دیا اس کے گناہ معاف، تراویح کے اندر آ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں یہ خاصیت نہیں ہے۔ وہاں معافی طلب کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت وصول کرنے کے لیے، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، یا نہیں؟ یہاں وہ سلسلہ نہیں ہے، یہاں رمضان کی برکات ہی اتنی ہے، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی رحمتیں ہی اتنی ہیں کہ انسان صرف ذرا متوجہ ہو، اللہ بخشنے کے لیے تیار۔ احادیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بیان کرتے ہیں کہ باقی 11 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے بعد، سحری کے بعد آسمان دنیا پہ آگے آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت حاصل کرنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا؟ لیکن فرمایا رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف سحری کے وقت ہر وقت ہی آسمان دنیا میں جلوہ۔ اب وہ کس شان سے ہوتے ہیں؟ جو شان اللہ کی ہے اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی رمضان المبارک کی ہر ساعت وہ گویا ایسا ہے جیسے سحری کے اوقات کی ساعت۔ ہم اگر اس رمضان میں بھی ایسی ساعتوں کے اندر بھی غافل بن جائیں، سست ہو جائیں، پھر ایک عجیب بات ہے کہ جیسے جیسے رمضان آگے جاتا ہے نا، اتنا ہی اہم ہوتا جاتا ہے۔ پہلے عشرے سے دوسرا عشرہ زیادہ اہم ہے، دوسرے سے تیسرا زیادہ اہم ہے، اور ان تینوں عشروں سے آج بھی جو چاند رات ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور ہم پہلے عشرے کے اندر تھوڑا جوش و خروش
دکھلاتے ہیں، دوسرے میں پھر سست ہو جاتے ہیں، تیسرے میں جا کے بالکل ہی سست ہو جاتے ہیں، اور چاند رات میں تو سست نہیں، پنچر ہی ہو جاتے ہیں۔ پنچر اس لیے کہا نا کہ بڑے بڑے صوفی وہ چاند رات میں اپنی کی ہوئی عبادات کو سنبھال نہیں سکتے، کہ چلو یار ذرا باہر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں بازار میں کیا، چلو سٹائلوں کی طرف جاتے ہیں، جدون پلازی کی طرف جاتے ہیں، اس سے ذرا آگے نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، بلکہ اپنی رمضان المبارک کی ساری عبادات کو آگ لگانے کے لیے جا رہا ہے۔ رمضان المبارک جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اتنا ہی اہم ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے، لیکن مغفرت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ کی مغفرت کی ضرورت ہے، لیکن جہنم سے ہمیں چھٹکارا مل جائے یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ ہم جتنی ٹوٹی پھوٹی عبادات کرتے ہیں وہ ہمارے پلے بھی رہے، وہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر برقرار بھی رہے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم جیسے رمضان آگے جاتا ہے ہم سستی کرنا شروع کرتے ہیں، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، علماء امت، صلحاء امت، جیسے جیسے رمضان بڑھتا تھا ان کی عبادات کے اندر بھی بڑھوتری آتی ہے۔ اور وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ پہلے رمضان کے اندر ہم نے کون سی عبادت کس نوعیت سے کی ہے، دوسرے میں اس کو بڑھایا جائے، تیسرے رمضان میں اس کو اور بڑھایا جائے، چوتھے روزے پانچویں کے اندر اور بڑھایا جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان رمضان المبارک کی راتوں کے اندر بھی کرکٹ میچ کھیلتا ہے، لائٹیں لگا رات کو شور شرابہ ہے، وہ ہوٹل ہو رہی ہے، چیخا چلانا شروع ہے، لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، لوگ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ کھیل تماشا۔ لوگ اس وقت مساجد میں ہیں اور ہم میدانوں میں پورا کرکٹ کے اوپر کرکٹ کھیل رہے ہیں، یعنی ہم اپنے رمضان المبارک کو پورا کرکٹ بنانا چاہتے ہیں۔ کتنے نقصان کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ یار کھیلنے کے لیے 11 مہینے تھوڑے، اب گھر کے اندر ہی آپ دیکھیں کہ وہ بچہ جو صبح سویرے اٹھتے ہی وہ پتنگ بازی شروع کر دیتا ہے، باہر کھیلتا ہے، رات ہونے تک کوئی، تو جب گھر میں واپس آتا ہے تو اماں کہتی ہیں بڑا لوگڑ، صبح ہوتے ہی تو کھیلنا شروع کرتا ہے، شام ہوتے ہی تو کھیلتا ہی رہتا ہے۔ کوئی کھیل کا وقت بھی ہوتا ہے، 12 مہینوں میں 11 مہینے کھیل کے لیے تھوڑے۔ رمضان المبارک آخرت بنانے کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے مغفرت حاصل کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اور ہم کھیل تماشے کے اندر وہاں متوجہ ہو جاتے ہیں، جو دن کو روزہ رکھا ہوا وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارا کھیل کود ہوتی کیا ہے، اکثر اس میں گالی گلوچی ہوتا ہے، وہ انسانوں کی طرح تو ہم کھیلتے بھی نہیں۔
لہذا رمضان المبارک کو اپنے لیے اہم تصور کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور اس طرح کے اوقات یہ زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ رمضان شروع ہوا، آج تک آپ اعلانات سنتے ہیں کہ فلاں فوت ہو گیا۔ اب جب فوت ہوا تو اس کے رمضان کے معاملات بند ہو گئے۔ اب جب وہ فوت ہوا ہے تو ہم نے بھی تو مرنا ہے نا۔ کیا پتہ چلتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہوا۔ انسان سوچتا کچھ اور ہے اور اللہ کرتا کچھ اور ہے۔ اس لیے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ انسان منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے اور تقدیر پاس کھڑی ہوتی ہے کہ یہ دیکھو اس کے منصوبے کیا ہیں، اور کل پرسوں یا 10 دن کے بعد اس نے مر جانا ہے، اور یہ منصوبہ بنائے بیٹھا ہے 30 40 سالوں کا۔ تو اپنے رمضان المبارک کو ضائع نہیں کریں۔ میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں رمضان میں کہ جس کو عبادت میں دل نہیں لگتا نا وہ سو جائے۔ فرائض پورے کرے، فرض نمازیں پڑھے، آئے فرض پڑھ کے چلا جائے۔ جس کو اور عبادت کرنے کا دل نہیں کرتا وہ سو جائے، اس لیے کہ زیادہ عبادت کرنا یہ نیکی نہیں ہے اتنی کہ جتنا گناہوں سے بچنا یہ ضروری ہے۔ آپ زیادہ عبادات کرنے کی وجہ سے اللہ کے قریب اتنے نہیں ہوتے کہ جتنے گناہوں کو چھوڑ کے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہماری زندگی کا ایک رمضان ایسا گزر جائے کہ جس میں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو تو ہم کامیاب ترین انسان ہیں۔ اور اگر عبادات تسبیحات کے ساتھ ہم گناہ بھی کر رہے ہوں، غیبت بھی کر رہے ہوں، جھوٹ بھی بول رہے ہوں، آپس میں گالی گلوچ بھی کر رہے ہوں، دھوکہ بھی کر رہے ہوں، فراڈ بھی کر رہے ہوں، ظلم زیادتی بھی کر رہے ہوں، بدنظری بھی کر رہے ہوں، یہ جو پچھلے جمعے کو کہا کہ ہم نے ایسے تھیلے میں اپنا سامان ڈالا ہوا ہے کہ جس کے نیچے سوراخ ہے، گھر تک وہ چیز پوری نہیں پہنچے، اس لیے اس تھیلے میں ہی سوراخ ہے۔ عبادات بھی کرتا جائے اور گناہ بھی کرتا جائے تو گویا اپنے نامہ اعمال کے تھیلے میں اس نے نیچے سوراخ کر دیا ہے۔ اب اگر اس سے عبادت نہیں ہوتی لیکن یہ گناہ بھی نہیں کرتا، یہ اللہ کے قریب ہے، اس کو اللہ کا قرب ملے گا، اس کو اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، اور اللہ کی طرف سے ملا ہوا موقع جتنا اہم ہوتا ہے نا وہاں نافرمانی بھی اتنی نقصان دہ۔ باقی 11 مہینوں میں ہم جو کمی کوتاہیاں کرتے ہیں نا ان کی ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی رمضان میں، اس لیے کہ باقی 11 مہینوں میں ہمارے اوپر شیطان بھی مسلط ہے اور شیطانی طاقتیں بھی ہمارے اوپر مسلط ہے۔ رمضان مبارک میں تو اللہ نے دونوں کو باندھ دیا، تو گویا رمضان میں نافرمانی کرنے والا وہ نہ تو شیطان کی طاقت سے نافرمانی کر رہا ہے اور نہ ہی شیطانی قوت کی طاقت سے، بلکہ یہ خود جان بوجھ کے کر رہا ہے۔ تو یہ انتہائی نقصان کی بات ہے۔ اور ایک آخری اور اہم بات اور ضروری بات اور خصوصی طور پہ اس کو سننا بھی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یہ ہمارے عمل میں حدیث میں آتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی ظالم بن کے نہ رہے، ہمیشہ مظلوم بن کے۔ تیری زندگی کا کوئی لمحہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہونے میں نہ گزارے۔
یعنی تو کسی ظالم کے ظلم میں شریک نہ ہو. فرمایا یہ گناہ ناقابل معافی ہے. کسی ظالم کے ظلم میں تو شریک ہو چکا، اس نے اس وقت ظلم کر دیا، اور جس کے اوپر ظلم ہوا وہ تو یا دنیا سے رخصت ہو گیا، اب کس سے معافی مانگے گا؟ ناقابل معافی جرم. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک بھی ہے اور فلسطین کے اندر اسرائیل ظالم بھی ہے. انسان ذرا غور کرے. کسی وقت میں آج رات بھی جب میں روزہ افطار کر رہا تھا تو فوراً ذہن کے اندر یہ آیا یعنی فلسطین میں. اب یقین کریں بالکل سارا ذائقہ ختم، کوئی مزہ نہیں آیا. انسان جب سوچ رہا ہو کہ ابھی میں فلسطین میں بیٹھا ہوں، یہاں میرے بچے بیٹھے ہیں، اس طرف بیوی بیٹھی ہے، اماں بیٹھی ہے، بہنیں بیٹھی ہیں اور رشتہ دار بیٹھے ہیں، اور اس ظالم نے آگ کے اوپر سے حملہ کر دیا اور بچے میرے سامنے تڑپ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المؤمنون کا جسد واحد، سارے ایمان والے وہ ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں. اگر ہم مسلمان ہیں تو ان کا احساس ہمیں کرنا پڑے گا. علماء میں مفتی تقی عثمانی صاحب مدد انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سارے مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے. اب جہاد کی جو نوعیت ہے وہ ذرا مختلف ہے. جو حکمران ہے اس کا جہاد اور نوعیت کا ہے، اور جو عوام ہے اس کا جہاد اور نوعیت کا ہے. چاہے حکمران ہو یا عوام ہو، اگر اپنے عمل میں یہ کوتاہی کرے گے ناقابل معافی جرم ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ہمارے حکمرانوں میں سے کوئی رمضان المبارک میں اعتکاف میں بیٹھ جائے اور وہاں لمبی سی تسبیح لے لے اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دے. ناقابل معافی جرم ہے، اس لیے کہ وہ حکمران ہے، اس کے پاس طاقت ہے، وہ اپنی اس طاقت کو استعمال کرے، اس لیے رکھی ہوئی ہے. یمن اگر اپنی طاقت استعمال کرنا چاہتا ہے اور اس نے کی ہے تو ہمیں کیا مور پڑتی ہے؟ تو یہ ناقابل معافی جرم ہے ان کے لیے جو صاحب اختیار ہے، اور عوام میں تو اس بیچارے کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہوتا. لیکن فرمایا دو چیزیں اس کے اوپر بھی فرض ہیں. ایک ان کے لیے دعائیں کریں، ایک ان کے لیے دعائیں کی جائیں. ہم فیس بک پہ بھی دیکھتے ہیں اور اس طرح سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں اور اف اف کر دیتے ہیں اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں یار بڑا ظلم ہو رہا ہے، لیکن کبھی کسی نے ہمارے دعا نہیں کی. کتنی بڑی زیادتی ہے. وہ لوگ ہیں کہ جس زمین کے اوپر وہ ہے وہ انبیاء کا مسکن ہے، وہاں انبیاء آئے ہیں اور وہاں انبیاء مدفون بھی ہیں. وہ ایسی بابرکت جگہ ہے اور وہاں کے رہنے والے مسلمان ہمارے بھائی ہیں. تو ہمارے اوپر لازم عوام کے اوپر یہ ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں کریں. دعا کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان فلسطینیوں کے خلاف جتنے لوگ بھی ہیں، اسرائیل ہے، امریکہ ہے، جو کچھ بھی ہے، ان کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں. ہم نہیں استعمال کریں گے، اس لیے کہ میرے پیسے میں سے وہ نفع لے کے اس کا گولہ بارود خرید کے وہ میرے بھائی مسلمان کے اوپر استعمال کریں. میں اس ظالم کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں. میں اپنا زور، میں اپنی طاقت، میں اپنا مال، میں اپنا پیسہ
اس ظالم کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا اسرائیل اور اس کی جتنے بھی آرمی ہیں کفار میں، ان سب کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، عوام کے اوپر نہیں کریں گے ناقابل معافی جرم ہے۔ اس لیے کہ آپ کا پیسہ وہاں گیا، وہاں استعمال ہوا، وہاں وہ مسلمان شہید ہو گیا، کس سے معافی مانگو گے؟ ذرا یہ غور بھی کرنا ہے، اور اگر کسی کو یہاں تشفی نہ ہونا تو کسی بڑے دارالفتہ، کسی بڑے عالم سے پوچھ بھی لے کہ اس کی تلافی میرے لیے کیا ہے۔ یہ معاملات اتنے سادے نہیں ہوتے ہیں جتنا ہم ان کو سادہ کرتے ہیں۔ ہم تو مال پیسے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، مجھے مل جائے باقی کیا ہے، میں آگے بڑھ جاؤں باقی کوئی فیل ہوتا ہے تو ختم ہو جائے، میں کامیاب ہو جاؤں باقی کوئی ناکام ہوتا ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں۔ لہذا اپنی جو پاکستانی مصنوعات ہیں ان کو استعمال کریں، اگرچہ کہ ان کے اندر ہے کچھ، اس لیے یہاں میرے سمیت سارے دھوکہ باز ہیں، مجھ سمیت سارے فراڈ کے ہیں۔ جس کا جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے وہ فراڈ کرتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹتا، جس کا نہیں پہنچتا ہے وہ کہتا ہے ذرا میرے سے، جس کو ملتا نہیں ہے وہ سوچ لیا بس۔ جس کو کسی جگہ کوئی اختیار ملے وہ اپنے اختیار کو ناجائز استعمال کرتا ہے، لیکن پھر بھی مصنوعات یہ ہماری جیسی بھی انہیں استعمال، ایک تو یہ ہوگا کہ خود مضبوط ہوں گے، معیشت مضبوط ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ظالم کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہوں گے، اور قیامت میں ہمارا شمار ظالموں کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ہمارے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے وہ پورا ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں، اختیار نہیں، لیکن دو چیزیں ہیں کہ ہم دعائیں بھی کر سکتے ہیں اور مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے یہ اسلامی جمعیت طلباء والے ساتھیوں کو، انہوں نے وہ جتنی بھی چیزیں ہیں اور اس کے متبادل جتنی بھی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ جب گیٹ سے اوپر آتے ہیں تو سامنے پیمفلیٹ لگا ہوا ہے، پینفلیکس لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر، اور اس کو بھی چھوڑیں آپ کے پاس جو موبائل ہے اس میں ہر چیز لوگوں نے اس کے اوپر محنت کی ہوئی ہے کہ یہ مصنوعات کس کی ہے اور اس کے مد مقابل کون سی اچھی ہے، آپ اس میں یہ دیکھیں جو آپ کو پسند آتی ہے وہ استعمال، لیکن ان مصنوعات کو قطعاً کسی صورت میں نہ استعمال کریں۔ اور یہ اپنے گھر بھی بات چلائیں، میں نے تھوڑا سا اپنے گھر میں بچوں میں یہ بات کی نا، تو پرسوں وہ بچی ایک میری ٹھیک نہیں تھی، بیمار تھی، تو مجھے کہنے لگی ڈیری ملک میرے لیے لے آ، کیا کہہ رہے، تو پھر بعد میں کہنے لگی بابا نہیں لے کے آنا، وہ جو ہے ان کی مصنوعات۔ تو یہ جب انسان محنت کرتا ہے نا پھر اس کا صلہ ملتا ہے۔ ایک تو رمضان المبارک ہو اور پھر رمضان المبارک میں افطاری اور سحری کے اندر اور باقی عبادات کرنے کے بعد ان مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کی جائے، اور دوسرا ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گناہ کے اندر نہیں پکڑیں گے کہ لوگ ظالم کے ساتھ کھڑے تھے تو کیوں کھڑا، اس لیے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا، باقی ہمارے حکمران پکڑے جائیں گے، یہ ان کی باقی مضبوط قسم کی بات۔ یہاں تو سارے سلسلے چلتے ہیں نا، وہاں اللہ کے پاس کوئی نہیں۔ عجیب ایک صورتحال نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس کے اوپر ایک بغیرت ملک نے چڑھائی کی ہے، کافر سارے اس کے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں میں سے کسی ایک ملک کو غیرت بھی نہیں آئی۔ ایک یمن کو آئی ہے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی دعوت دیتے ہیں، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔